عمران خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو کیا صحافیوں سے، انہوں نے کیا باتیں کی ہم جانیں گے۔ ہمارے نمائندے صداقت علی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ صداقت، آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے گا، آج کچھ کلیریفیکیشن بھی دی ہے خان صاحب نے، گزشتہ روز جو ان کی گفتگو رپورٹ کی گئی تھی اس کے حوالے سے کیا کہا انہوں نے؟ جی، آج اڈیالہ جیل میں جب کیس کی سماعت ہوئی تو عمران خان جب کمرہ عدالت میں آئے تو انہوں نے آتے ساتھ ڈائریکٹ وہ میڈیا کے ساتھ مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ کل جو میں نے بیان دیا تھا وہ اس کا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں نے معافی مانگ لی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں جلاؤ گھراؤ میں اگر میری پارٹی کا کوئی بندہ موجود ہوا، ملوث ہوا، تو میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور غیر مشروط جو ہے وہ میں معافی بھی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں نے یہ بات کی تھی۔ اور انہوں نے کچھ صحافیوں سے بھی گلے شکوے کیے کہ آپ نے اس کو غلط رپورٹ کیا، جس کے بعد صحافیوں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے غلط رپورٹ نہیں کیا، جو ہم نے آپ نے کہا ہم نے وہی رپورٹ کیا ہے، اور آپ کو بریف کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو مس گائیڈ جو ہے وہ کرتے ہیں یہاں پر آ کے۔ تو عمران خان نے آج بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ میں آج کل والے اپنے بیانیے پہ بالکل ڈٹا ہوا ہوں کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں میری پارٹی کا کوئی بھی بندہ ملوث ہوا تو میں اس کو پارٹی سے نکال دوں گا اور میں معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں۔ یہ بات آج پھر انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا۔ اس کے علاوہ ان کا جو سب سے جو امپورٹنٹ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مخصوص لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ریلو کٹا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریلو کٹے یہ چاہتے ہیں کہ فوج ادارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹکرائے اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ زیرو کر دیں اور یہ بچے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہوگا، میں کسی قسم کی ڈیل جو ہے میں کسی سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا، مجھے جتنی عرصہ مرضی جیل میں رکھنا چاہیں، جتنے مرضی مجھ پہ کیس بنانا چاہیں، میں ہر کیس کو جو ہے وہ فیس کروں گا، لیکن نہ تو میں کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں ملک سے باہر جاؤں گا، کسی صورت بھی نہیں جاؤں گا۔ پھر انہوں نے میاں نواز شریف کا ذکر کیا کہ وہ ڈیل تو وہ کر کے گیا تھا، میں نے کون سی ڈیل کی ہے؟ ڈیل تو وہ کرتا ہے کہ جس نے غلطی کی ہو، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ایک میں نے کئی جگہ سنا ہے کہ صحافیوں کے اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان فاصلہ کافی ہوتا ہے، تو جس میں ذرا گفتگو یعنی بعض اوقات غلط بھی سمجھی جا سکتی ہے، کیا ایسا واقعی ہے؟ جی، اڈیالہ جیل کے اندر جو کورٹ روم ہے وہ بیسک بنایا گیا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ 3 پورشن بنائے گئے ہیں۔ ایک پورشن جو ہے وہ پہلے وہ خالی ہوتا ہے، دوسرے پورشن میں جو ہے وہاں پر پبلک لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں آ کے، اور تیسرے پورشن میں ہمیں واقعی کافی دور بٹھایا جاتا ہے جہاں پہ ہماری جو ان کی آواز تک ایکسیس ہے وہ کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی جو آتے ہیں عدالت میں، وہ ہمیں میڈیا کے لوگوں کو سب سے آخری والے پورشن میں دیکھتے ہیں، تو وہ باقاعدہ جج صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یہ ان کو آگے بلایا جائے تاکہ میں ان سے بات بھی کرنی اور کیس کی پروسیڈنگ بھی جو ہے وہ آرام سے سن سکے۔ پھر جج صاحب ہمیں یہ آرڈر کر دیتے ہیں ان کو، جیل انتظامیہ کو، کہ ان کو اگلے پورشن میں لے کے آیا جائے۔ پھر وہ درمیان والا جو پورشن ہے وہاں پر ہمیں لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے ہم کورٹ کی پروسیڈنگ بھی سنتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ہم سے آ کے اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عام پبلک بیٹھتی ہے، وہ عام پبلک سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف وکلاء ہیں؟ کیونکہ جیل کے اندر تو کافی ارینجمنٹ ہوتا ہے اندر جانے کے لیے۔ جی بالکل، تقریباً 10 سے 15 جو ہے وہ عام پبلک کے لوگ جو ہیں جو کیس کی پروسیڈنگ سننے کے لیے آتے ہیں۔ وکلاء جو ہیں وہ عدالت کے بالکل سامنے والے جو روسٹر ہے وہاں پر ان کے لیے علیحدہ کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ جو پہلا پورشن ہے اس کو مکمل طور پہ خالی رکھا گیا ہے، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں بیٹھتا، کوئی چیئرز نہیں لگی۔ جو دوسرا پورشن ہے وہاں پہ جو پبلک کے 10 سے 15 بندے جو ہے ہر پروسیڈنگ پہ آتے ہیں، مختلف جو تبدیل ہو کے آتے ہیں، وہ سنتے ہیں پروسیڈنگ، اور تیسرے پورشن پہ جو ہے نا وہ ہمیں رکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ پبلک کے لوگ جو ہیں وہ تقریباً ہر پروسیڈنگ پہ آتے ہیں۔ نہیں، یہ بتائیے کہ اگر فرض کیا کہ ایک عام آدمی کو جانا ہو اور وہ کمرہ عدالت میں جانا چاہے تو وہ اس کے لیے پروسیس کیا ہوگا، کیسے جائے گا وہ؟ جی، وہ کمرہ عدالت تک جانے کے لیے یہ ہے کہ وہ جس وقت وہاں پر اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پہ آتے ہیں، وہاں پر وہ آ کے اپنے نام لکھواتے ہیں۔ جیسے ہم میڈیا کے لوگ جاتے ہیں، ہم جتنے ہوتے ہیں وہاں پہ ہماری باقاعدہ ایک لسٹ بنتی ہے، لسٹ جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے پاس جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ ناموں کی اپروول آتی ہے کہ کون کون سے بندر اندر آ رہے ہیں سماعت سننے کے لیے۔ اسی طرح پبلک کے لوگوں کے لیے بھی یہی ایک پروسیس ہے کہ وہ وہاں پر اپنا لسٹ میں نام لکھوائیں گے، اور پھر جب وہ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جائے گی لسٹ، تو وہ پھر وہ آگے سے کتنے لوگ ہیں پھر ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ کے پروسیڈنگ سن سکتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ پبلک کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مطلب یہ عام طور پہ ہم ٹی وی شوز میں تو دیکھتے ہیں جہاں لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے کسی بھی شو میں، ایسے شوز ہم نے ٹی وی پہ تو دیکھے، لیکن یہاں خاص طور پر اڈیالہ جیل میں اس طرح کی جب سماعت ہو رہی ہے تو
دیکھیں جی اوپن کورٹ ہے, یہ اوپن ٹرائل ہے, اس کو اوپن ٹرائل رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے پبلک کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں. یہ عدالتی احکامات کی روشنی میں جو ہے یہ اوپن کورٹ رکھی گئی ہے, یہاں پر میڈیا بھی اس کی بھی ایکسیس ہے اور عام پبلک کی بھی ایکسیس ہے. ٹھیک ہے.